اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح تشریف رکھتے ہیں نہایت ہی محترم جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین جناب سید نذر نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ قبلہ۔ قبلہ بغیر وقت ضائع کیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ظہور مہدی کے حوالے سے روایات میں کیا ذکر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اللہم صلی علی نبینا وعلی الطیبین۔ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جو ہے وہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ دین کی ان بنیادی بحثوں میں سے ہے جو بنیادی ہیں، ٹھیک، یعنی جن کے بغیر دین کا جو حقیقی تصور ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ ٹھیک، یعنی یہ بات بڑی اہم ہے۔ جی جی، اس سادہ بحثوں میں سے نہیں ہے کہ آپ سادگی سے گزر جائیں اور بالکل نبوت کی طرح قیامت تک ایک مسلسل ایک عقیدہ ہے جو زمانے کے ساتھ ساتھ جاری، نظر انداز کرنے کی کوئی گنجائش امکان ہی نہیں۔ ٹھیک، اور اگلی بات یہ ہے کہ جو روایات موجود ہیں تمام تر عالم اسلام کے علماء نے لکھی ہیں، اس میں بالکل تواتر کے ساتھ یہ ٹاپک جو ہے وہ بحث کیا گیا ہے۔ میں چند ایک روایات میں جو مضمون اشارہ ہوا ہے میں اس کی طرف جی عرض کروں گا کہ روایات میں جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی عزت، دین کی عظمت، دین کا قیام، اس امت کی مصلحت، اس امت کے امور کا قیام، اس طرح کی تعبیرات ہیں جو ڈائریکٹ حضرت مہدی علیہ السلام اور اس بحث سے مربوط ہے۔ اچھا، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں مہدی علیہ السلام سے مراد وہ شخصیت ہے، ٹھیک ہے، جو کہ حضرت کا آخری نمائندہ ہے، اللہ کا آخری نمائندہ اور حضرت کا آخری جانشین۔ تو ایک دفعہ یہ لفظ ہم بولتے ہیں مہدویت۔ جی، مہدویت اس تمام تر دین کے اس نظام کی طرف اشارہ ہے جس میں اس زمین پر آنے والی تمام تر کلچرل تبدیلیاں، سویلائزیشن کی تبدیلی اور ایک عالمی عادلانہ الہی دینی حکومت کے قیام کی بحثیں شامل ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب جو روایات میں جو تعبیرات استعمال ہوئی ہیں حدیث کے اندر، اب یہ کتاب، یہ مطلب ہے تقریباً جو میں لفظ بولنے لگا ہوں یہ بالکل عالم اسلام کے محدثین نے یہ باتیں لکھی۔ لا یزال الاسلام دی عزیزا، یعنی اسلام باعزت رہے گا، اچھا، اسلام کی شوکت باقی رہے گی۔ یا فرمایا لا یزال ھذا الدین عزیزا منیعا، یہ دین جو ہے عزیز بھی ہوگا، منی بھی ہوگا۔ منی بنی سربلند، سبحان اللہ، یعنی عظمتوں کا مالک ہوگا یہ دین۔ اچھا، یا فرمایا لا یزال الدین قائمہ، دین قائم رہے گا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا لا یزال امر امتی صالحہ، اس امت کا، میری امت کا امر جو ہے کہ امور ٹھیک رہیں گے، صالح ٹھیک، رہیں گے، ٹریک پہ رہیں گے۔ اچھا، یا فرمایا لا یزال امر هذه الامہ ظاہرا حتی یمضی فیہم 12 امیرا من قریش۔ یہ ساری روایات جو ہیں اہل سنت برادران کی کتابوں سے یہ الفاظ لیے ہیں۔ اس امت کا امر ظاہری طور پہ قائم باقی رہے گا یہاں تک کہ قریش میں سے 12 امیر
ہوں گے. جی اب یہ جو الفاظ ہیں، یا ایک روایت یوں بھی ہے، یلیہم اثنی عشر خلیفۃ کلہم من قریش وَإِنَّ عَدَدَهُمْ كَعَدَدِ نُقَبَاءِ بنی اسرائیل. ان کی تعداد بھی بنی اسرائیل کے نقباء کی طرح 12 ہوگی، وہ نقیب بھی 12 تھے. میں ان روایات کہ یہ جو تعبیرات استعمال ہوئی ہیں، جو ٹرمینالوجی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائی ہیں، ان سے کچھ نکات اخذ کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ فرمایا کہ اسلام کی اور دین کی عزت، عظمت، رفعت، بلندی، شان، شوکت اس امت کے امور، اس امت کے معاملات، اس امت کی اصلاح کو وابستہ کیا ہے 12 امیروں سے، 12 نائبین سے، 12 جان نشینوں سے. یعنی عظمت وابستہ ہے ان 12 سے. ٹھیک. یعنی یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ ان 12 سے یہ عظمت ہوگی کس کی؟ دین کی. اب یہاں پہ بے الفاظ دیگر پیغمبر اکرم نے دین کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ ان خلفاء کی عظمت بھی بیان کر دی. سبحان اللہ. بے شک. یعنی اتنی بڑی سطح کے وہ لوگ ہوں گے، اتنے عظیم لوگ ہوں گے دینی طور پر. یعنی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ دین کو جس سطح پہ دیکھنا چاہتے ہیں، بے الفاظ دیگر بالکل پیغمبر ہی کی سیرت کا پرتو ہوں گے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہی اس دین کو اس عظمت پر لے جائیں گے، اور وہ عظمت وابستہ ہے ان نقیبوں سے. ربط ہے، یعنی وابستہ ہے، مربوط نہیں بلکہ وابستہ ہے. یہ نہیں ہوں گے تو دین کی عظمت نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یعنی نقطہ بڑا اہم ہے. جی. بے الفاظ دیگر دین کی عظمت ان قائدین و راہبران دین کی وجہ سے قائم ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی یہ محور ہوں گے دین کی عظمت کا. سبحان اللہ. اب معاملہ آگے یہ ہے، اگلا نقطہ وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے نقیب جو ہیں وہ مسلسل تھے، ایک کے بعد دوسرا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی فاصلہ زمانی نہیں ہوگا، ایک کے بعد دوسرا آئے گا، فوراً ایک ہوگا اس کے بعد فوراً دوسرا. یعنی درمیان میں فاصلہ نہیں ہوگا، امکان نہیں ہے. کیوں؟ اور دلائل کی روشنی میں جو ہم دیتے ہیں دلائل، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا ولی کامل، ایک ایسا نمائندہ خدا ہمیشہ زمین پہ رہنا چاہیے تاکہ خداوند عالم کا فیض اس کے وجود کے توسط سے جاری رہے. سبحان اللہ. عالم غیب سے اس ہستی کے ذریعے انسانوں کا رابطہ باقی رہے، ورنہ عالم غیب سے رابطہ منقطع. جی اس اعتبار سے تسلسل کے ساتھ، اور اگر ہوتا کہ فلاں زمانے سے فلاں زمانے تک ہوگا، یہ 12 ہوں گے، اتنا زمانہ خالی ہوگا، تو پیغمبر فرما دیتے کہ یہ اتنا زمانے تک ہوں گے، اس کے بعد نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو برادران ہیں اہل تسنن، شیعہ نقطہ نظر کے علاوہ جتنے مکتبہ فکر ہیں، ان کے ہاں ان 12 کی تطبیق کا مسئلہ ہے. کون ہیں؟ سیوطی نے کوشش کی ہے، یزید تک آیا ہے، بحث کی ہے، نہیں پورے بنے. پھر وہ بنی امیہ میں سے کوئی 2-3 عبد الملک اور اس کے بچوں کو وہ لے لیا، نہیں بات بنی. ٹھیک ہے جی، مختلف لسٹیں ہیں، یعنی مختلف لسٹیں ہیں. اب اس میں البتہ آخری پہ سب کا اجماع اور ایمان متفق. البتہ وہ بھی پھر بعض بحثیں ہیں، بہرحال ابھی وہ مورد بحث نہیں.
لیکن 12 کی تعداد. اچھا اب کیسے لوگ ہوں گے؟ یہ خود بخود روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کردار میں، سیرت میں، عظمت میں، یعنی رفعت و بلندی میں اتنے بلند ہونے چاہیے کہ دین کی عظمت ان کے وجود سے وابستہ ہو. اتنے بڑے یہ عظیم لوگ ہونے چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً آج بھی اگر کوئی انسان بالکل دیانتداری کے ساتھ رجوع کرنا چاہے تو اہل بیت علیہ السلام کے معارف کا بحر بے کراں ابھی بھی موجود ہے، جو ٹھاٹھے مار رہا ہے کتابوں کے اندر کہ کس قدر معارف دین کے جو ہیں وہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم نہ سمجھ آنے والی کوئی پوشیدہ بات نہیں بیان فرمائے ہیں. جی ہاں جی. اچھا جو نقطہ میں عرض کر رہا تھا، لہٰذا یہ نمبر 1 دین کی عظمت ان سے وابستہ ہے. نمبر 2 یہ خلفاء بنی اسرائیل کے نقباء کی طرح 12 ہوں گے اور ان 12 کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، بلا فصل ہوں گے یہ قیامت تک کے لیے. یہ 12 جانشین، یہ آپ نے لفظ بہت خوبصورت بولا، بلا فصل. بلا فصل ہوں گے. فوراً اس کا ترجمہ نہیں تھا، بلا فصل. بلا فصل ہیں، ایک کے بعد ایک ہوگا. جی اور آخری رہے گا یہاں تک کہ اس زمین پر ایک سلسلہ جو ہے وہ قائم ہو جائے. اچھا تطبیق کا مسئلہ میں نے اشارتاً بتا دیا کہ تطبیق کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو اس خصوصیت کے حامل ہوں کہ دین کے علم کو بلند کر سکیں ساری دنیا کے اندر. اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی فاصلہ ہوتا اور وہ فاصلہ جو ہے وہ امکان ہی نہیں ہے کہ جب سے خدا نے خلق فرمایا ہے زمین پہ انسان کو، اس نے پہلے نمائندے کا بندوبست کیا ہے، پہلے ہادی کا بندوبست کیا ہے، پھر محتاج کو بھیجا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیض قدوسیت اور ربوبیت منقطع ہو جائے، نہیں، مسلسل جاری ہے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. جی جزاک اللہ خیر. قبلہ کہ عادلانہ عالمی حکومت کا قیام کیا فطری طور پر ضروری ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ حضرت مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے وجود کی ضرورت بھی فطری ہے. وہ اس تناظر میں کہ کیا سوال خوبصورت ہے، کیا انسان فطرتاً زمین پہ ایک عادلانہ عالمی حکومت کے قیام کا خواہش مند ہے؟ ہمارے پاس 3 دلائل. نمبر 1 پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ کیوں کر ہم آہنگ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر جہاں کہیں بھی زمین کے جس خطے میں بھی رہنے والا ہو، وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا میں ایک ایسی حکومت ہو جو انسانوں کے معاملات کو ڈیل کرے. بہرحال انسان کی فطرت میں ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے. دوسرا جو نقطہ ہے جو اہم ہے، کیوں انسان ایک عالمانہ عادلانہ عالمی حکومت کے قیام کا خواہش مند ہے؟ اس لیے کہ انسان ابھی مایوس ہو چکا ہے. میں بارہا ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ گزشتہ انسانی تاریخ میں جتنے وہ فارمولے آئے جو انسانوں نے خود بنائے تھے، جتنے حکومتوں کے انسانوں کی بہتری کے جو فارمولے آئے، ان سب نے امتحان دیا ہے، سب فیل ہو چکے ہیں. آئندہ مباحث میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک سسٹم کو ان ڈیٹیل اس کی خوبیاں خامیاں کا جائزہ لے کر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا اس اعتبار سے چونکہ انسان مایوس ہو چکا ہے اور یہ جتنی حکومتیں ہیں ان کی کارکردگی صفر ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے مسائل موجود ہیں، ویسے کہ ملک پاکستان ہو یا بہرحال عمومی طور پہ دنیا کے اندر ظلم کی حاکمیت ہے عمومی طور پر. جزوی طور پر اچھے حالات بھی ہیں لیکن عمومی طور پر. اچھا اب چونکہ انسان مایوس ہو چکا ہے
اور حتیٰ ان خطوں میں بھی، یورپ میں بھی ایک ریسیشن کا زمانہ چل رہا ہے، ایک اقتصادی بدحالی کی طرف انسان مسلسل آگے جا رہا ہے. تو اس مایوسی کے عالم میں بالآخر انسان دیکھتا ہے کہ کوئی فارمولہ اوپر سے آئے، کوئی بالا سے آئے اور وہ آ کے انسان کو نجات دے. اس لیے کہ اب زمین کے باسی تو پریشان ہو چکے ہیں، کوئی حکومت، لہٰذا ایک برتر حکومت جو ان حکومتوں سے بھی اعلیٰ ہو، برتر ہو، اور ہر اعتبار سے، خصوصیت کے اعتبار سے اور قوانین کی امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے ایک بالاتر حکومت ہے. بہرحال یہی وجہ ہے کہ انکانشیسلی یہ بحثیں اب شروع ہو گئی ہیں کہ گلوبلائزیشن کا ایک تصور جو ہے وہ ابھی آ رہا ہے محافل انسانی کے اندر. لہٰذا یہ ایک دوسری بات ہو گئی. تیسری جو دلیل میں عرض کرنا چاہوں گا وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ فطرتاً انسان ظلم کو پسند نہیں کرتا. جی بشرطے کہ انسان ہو. جی بالکل ایسے انسان فطرتاً ظلم سے دوری اختیار کرتا ہے، الا یہ کہ اس کی فطرت ڈیمیج ہو چکی ہو، کہ وہ اس کی فطرت پہ اللہ نے مہر لگا دی ہو کہ اب وہ فطرت انسانی نہیں رہی، ایک بھیڑیے کی فطرت میں تبدیل ہو گئی. اچھا، عمومی طور پہ انسان چونکہ ظلم سے ناپسند کرتا ہے، متنفر ہے، اس کے مقابلے میں ایک عدل کو وہ پسند کرتا ہے. ظلم کی ان تمام تر شکلوں کے ہوتے ہوئے بہرحال آج کا انسان فطرتاً اس کی دل کی آواز ہے کہ ایک عادلانہ، عالمی، انسانی، الہی، دینی، آسمانی حکومت ہو جہاں پہ یہ ظلم کی ساری شکلیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں. اسی لیے شاید تمام مذاہب میں ایک نجات دہندہ کا تصور ہے. بالکل ایسے، جی بالکل ایسے، وہ بحث بھی ہم کر چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر بھی کریں گے. ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ان بحثوں کو بہتر انداز سے آگے پہنچایا جائے اپنی نسلوں کو. جی قبلہ، مہدویت کی بنیادی بحثیں کیا ہیں؟ ہم نے میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، مہدویت جب ہم کہتے ہیں تو ایک خاص، ایک سادہ تصور نہیں ہے. مہدویت کے تصور کے اندر ایک عالمی تمدن کا قیام ہے، ٹھیک ہے، ایک عالمی ثقافت کا قیام ہے، ایک عالمی عادلانہ حکومت کا قیام مراد ہے. قدروں کا ایسا نظام جس کے اندر انسان کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو منکشف کیا جائے. انسان اپنی استعداد کے مطابق اس زمین کے خزانوں سے استفادہ کرے، اور اب تو خیر انسان خود بھی چاہ رہا ہے کہ نکلے زمین سے باہر کی دنیا کو دیکھے کہ کیا ہے، کہکشاؤں کا سفر کرے. یہ خواہش ہے انسان کی، پرواز کرنا چاہتا ہے اس وقت. اب یہ تصور سادہ نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ایک بین الاقوامی، ایک زمینی تمدن کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک عالمی ثقافت کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ تمام تر انسانوں کے لیے ایسا ماحول ہو کہ تمام تر انسانوں کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ نکھر سکیں، انسان کو جو خالق ہستی نے جو استعداد دی ہے اس استعداد کو بروئے کار لائے اور اس عالم کی حقیقتوں کی کھوج کرے. ایسے عالم میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بحثیں ہیں جو کہ مہدویت کے حوالے سے اہم ہیں. جی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں یہ بحثیں زیادہ ضروری ہمیں محسوس ہوتی ہیں. نمبر 1، دنیا ابھی چھوٹی بھی ہو گئی بالکل. کس اعتبار سے؟ ارتباطات کے اعتبار سے. بالکل ایک ولیج کی شکل سکڑ گئی ہے، اور جب سکڑ گئی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ عالمی ہو گیا. ٹھیک ہے.
یعنی انسان اب محلے کا رہنے والا نہیں رہا، ٹھیک. اب تو خصوصاً انٹرنیٹ کی دنیا اور باقی جتنے جناب لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے، انہوں نے کہا میں زمین کا رہنے والا ہوں. وہ بڑے لوگ تو تھوڑا سا ان کا تو اور جی ظاہر اس زمانے میں انہوں نے خبر دی کہ میں زمین کا زمین. سبحان اللہ. اب تقریباً آہستہ آہستہ انسان یوں سمجھیں کہ ایک ولیج بھی ہو گیا ہے، اور انسان دیہاتی کی بجائے عالمی ہو گیا ہے، محلی کے بجائے عالمی ہو گیا ہے. یعنی آج مثلا جو میں اس کو تھوڑا سا اپنی نوجوان نسل تک یہ میسج پہنچانے کے لیے، آج جو مثلا فرض کریں گیم جو ٹیمیں ہیں نا مختلف کھیلوں کی، اس حساب سے تھوڑا سا ایشیا کے عنوان سے دیکھتے ہیں، یورپ کے عنوان سے دیکھتے ہیں، یا مثلا اس یعنی وہ محلوں سے اب بات نکل گئی ہے. دنیا ایک گاؤں ہو گئی ہے اور دنیا کا رہنے والا عالمی ہو گیا ہے. یعنی ایک تو، اور یہ بحث سمجھنے والی ہے کہ یہ جو دنیا چھوٹی ہو گئی ہے اور انسان پھیل گیا ہے، انسان کا تصور، اس کے جو تصورات ہیں، اس کی جو شخصیت اور اس کے جو سوچوں کے زاویے ہیں، وہ تقریباً آہستہ آہستہ عالمی ہو گئے ہیں. نمبر ایک. دوسرا بحث سے تقریباً یہ ابھی آپ کے گزشتہ اس سوال میں بھی تھی، وہ یہ ہے کہ انسان اب عمومی جو بشر ہے یہ اب عاجز ہے، اب اس کے بس میں نہیں ہے. حتی UN کا جیسی آرگنائزیشن موجود ہے، لیکن ابھی بھی دنیا کے سارے معاملات کو انسان کسی ایسی ایڈمنسٹریشن، کسی ایسی مینجمنٹ، کسی ایسے نظم کے اندر قائم کرے نہیں کر سکا. یعنی اس سے انسان کا عاجزی سمجھ میں آتی ہے. یہاں بھی ہمیں جائزہ لینا ہے کہ یہ کیا وہ بنیادی روٹس ہیں، کیا وجہ ہے کہ انسان ابھی تک ناکام ہو گیا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو کسی ایک نظم کی شکل میں لا سکے، کسی ایک آئیڈیا کی طرف. ظاہر ہے کہ یہاں پہ اختلافات کی ہزاروں بحثیں ہیں کہ یہ فقط ایک ہی طاقت ہے جو ان کو جوڑ سکتی ہے، اور وہ ان کا خالق ہے. یعنی جو چیز انسانوں کو کسی ایک مسئلے پہ جمع کر سکتی ہے، وہ قرآن کا وہ میسیج ہے جو صدیوں پہلے اس نے دیا تھا. قُلْ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سِوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت ہے واقعا. قرآن کریم نے جو میسیج دیا تھا انسانوں کو وہ یہ تھا، اور آج بھی وہ میسیج ویلڈ ہے کہ آ جاؤ کس کی طرف؟ کامنلٹیز کی طرف. اور سب سے جو کامن مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کسی ایک کارخانے کی پیداوار ہیں، پروڈکٹ ہے. ہم سب انسان کسی ایک کارخانہ ہستی کی مخلوق ہیں، اور وہی جو کارخانہ ہستی کا خالق ہے اس نے اس انسان کے لیے جو ہے وہ جو بنایا ہے اس کی کھوج لگائی جائے. یہ پھر ایک بحث ہے. پھر ایک بحث جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ ان تمام تر نظریات اور سسٹمز جنہوں نے دعوے کیے تھے ان کی خرابیاں اور خوبیوں کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا مسائل رہے ہیں تاریخ میں اور کہاں پہ بنیادی خرابیاں ہوئی ہیں، تاکہ ان خرابیوں کا ہم جائزہ لے کر ہم قدم آگے بڑھائیں اور اس عالمی نظام کی طرف آگے بڑھیں، اس عالمی تمدن کی طرف بڑھیں جہاں پہ انسان کے یہ تمام تر مسائل جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں اور انسان واقعاً اپنے اچھے مستقبل کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھے. ایک اور جو بحث اس معاملے میں کرنے والی ہے، اب ضرورت ہے کہ زمین نہیں آسمان کی طرف رابطہ کیا جائے. سبحان اللہ. آسمان سے مانگا جائے، خالق ہستی سے ایک رابطہ قائم کیا جائے کہ پروردگار ہم عاجز آ گئے، لہٰذا وہاں سے کوئی فارمولہ آئے گا، اور یہ بحث بھی ضروری ہے. اس اعتبار میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے بعد ضرورت ہے کہ ادیان کی ہم آہنگی
کے حوالے سے دیکھا جائے کہ کون سی چیزیں ہیں، اور ان مشترکہ کیا کہتے ہیں دینی قدروں کا جائزہ لیا جائے، یا ان مشترکہ بحثوں کا جن کا تعلق جو ہے واقعاً آسمان سے ہو، اور اس میں بحثیت منجی کے کہ سیویئر کی بحث جو ہے وہ دنیا کے مختلف کلامی بحثوں میں، تاریخی بحثوں میں کیا ہے، اور آنے والے دور میں یہ بحث جو ہے وہ آگے کیسے بڑھ سکتی ہے، ایک یہ بھی ہے۔ ایک نقطہ اور جو اس حوالے سے قابل بحث ہے، ان سارے مسائل کو تھوڑا تھوڑا ہم کرتے بھی رہے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی کریں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے وعدے قطعی ہیں، اللہ کی سنتیں بھی قطعی ہیں۔ اللہ نے جن سنن کو، جن روشوں کو لا تبدیل لخلق اللہ والی بات ہے، سنت اللہ التی ہاں جی کہ وہ سنتیں جو اللہ نے قائم فرمائی ہیں، نہ تو ان میں کوئی تغیر آنے والا ہے، اور وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے اہل زمین سے کیے ہیں پروردگار نے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ یہ اس زمین پہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کی حاکمیت ہوگی۔ خوبصورت ایک بات ہے، مطلب نا اپنے نیک عبادی الصالحین، جی جی اپنے نیک بندہ خود، جی ہاں جی میرے نیک بندوں کی حکومت ہوگی۔ نیک بندوں کو نہیں کہا، میرے نیک بندے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے یہ اگر نیک ہوں تو اسی کے کہ میں کال جی بسم اللہ بسم اللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم جی، ڈراپ ہو گئی قبلہ، کال ڈراپ ہو گئی قبلہ، کوئی اور نہیں؟ نہیں، اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ وہ بنیادی بحثیں ہیں جو کہ کرنے والی ہیں، اور ان بحثوں کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ وہ جو تصور ہے مہدویت کا اس کو تھوڑا بہت سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا تصور ہے اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اچھا جی، اگلا جو ایک نقطہ ہے وہ یہ کہ کیا ہوگی وہ عادلانہ عالمی حکومت، جی جی، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہوں گی کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنے زندگی کے اس ہدف کی طرف آگے بڑھے گا جو خالق ہستی نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ اس انداز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربہ، یہ جو ہے نا یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ بالکل استمرار ہے اس لفظ میں، ٹھیک جی، یہ ہوگا کہ فوج در فوج آئیں گے لوگ، ٹھیک، دین میں داخل ہو جائیں گے۔ ابھی تو دین سے دور ہے نا، جی ہاں، ابھی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو دنیا کی چمک ہے، جو دنیا کی دمک ہے، جو دنیا کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ غافل ہے ابھی انسان، جی۔ تو انسان نے وہ جو سفر طے کرنا ہے تکامل کا، اپنے تکامل کا بھی، اور بحیثیت انسان یہاں پہ اپنے سماج اور تمدن کے تکامل کا بھی جو سلسلہ طے کرنا ہے انشاءاللہ، اور وہ ظاہر ہے کہ اس عالمی آفاقی قیادت کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا میں یہ عرض کروں گا کہ اب ان بحثوں کا تعلق جو ہے وہ ایک طرف تو کلامی بحثیں ہیں، یہ علم کلام کے حوالے سے جو بنیادی طور پہ عقائد کی مباحث ہیں، اس میں روایات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے،
کہ احادیث و روایات میں اس بحث کے کون سے پہلو بیان کیے گئے ہیں اور کون سے پہلو جو ہے وہ قابل تشریح اور تفسیر اور توضیح ہیں. اس کے علاوہ اس بحث کا تاریخی ایک سلسلہ ہے کہ پوری انسانی یا اسلامی تاریخ کے اندر مہدویت کی بحث جو ہے وہ کس انداز سے جاری رہی ہے. علاوہ ازیں اس کا قرآنی پس منظر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کا سیاسی پس منظر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ مختلف بحثیں ہیں جو کہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ مہدویت کا جو نقطہ ہے وہ قابل اہمیت ہے کہ حضرت حجت صلوات اللہ وسلام علیہ ظاہر ہے کہ بحثیت اللہ کے نمائندہ الہی ہونے کی حیثیت سے اور نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلام علیہ کی ایک آخری جان نشین ہونے کی حیثیت سے ایک پہلو یہ بھی کہ حضرت کی شخصیت کن اوصاف کی مالک ہے. اور کچھ بحثیں تو بہت ابتدا سے مربوط ہیں, غیبت صغریٰ کی بحث ہے, غیبت کبریٰ کی بحث ہے, نیابت کی بحث ہے, وہ سارا سلسلہ ہے. کچھ بہت ہی بنیادی بحثیں ہیں اگرچہ وہ بھی کسی حد تک قابل توجہ ہیں, بہت زیادہ حد تک شاید نہیں. تو یہ ساری بحثوں خود حضرت کی شخصیت کا قرآنی تعارف, حضرت کی شخصیت کا روایی تعارف, نبی اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ کی روایات کی روشنی میں اور اسی طرح قرآنی آیات کی روشنی میں اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا تعارف. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ ساتھ وہ جو نظام ہے, وہ جو قائم ہوگا, وہ جو تمدن ہے, جس سویلائزیشن کی اور جس کو ہم مہدویت کا نام دیتے ہیں, وہ جو گلوبل سویلائزیشن کا جو مہدوی تصور ہوگا, اس کے اندر یعنی کیا بحثیں ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور کوئی ہے تو نہیں, وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں ہے. اچھا جی, اذان کا وقت ہو جاتا ہے, اس لیے بہت شکریہ اقبال, آپ کی تشریف کا شکریہ. مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائیوں کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ اور درگزر کرتے ہوئے ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کرو. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے شام 7 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.